بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 نومبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے 4 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بڑا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور جتنے بڑے مافیاز ہیں ان کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ شہباز شریف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے پارٹی کے کرپٹ لوگوں کے لیے اور اپنے بھائی اور اپنی بھتیجی کے NRO کے لیے دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کیس میں پیشی تھی، عدالت میں پیش ہوئے، اس کی مختصر تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جو پچھلے ہفتے الیکٹ ہوئے تھے، اور الیکٹ ہونے کے فوراً بعد جو انہوں نے پہلا کام کیا تھا وہ شہباز شریف کے پاس جا کر مبارکباد وصول کی تھی۔ اب انہوں نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے اور ایک نیا معاملہ سپریم کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں اور کپتان کے خلاف سپریم کورٹ جانے لگے ہیں۔ وہ کیا معاملہ، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، پنجاب کابینہ نے تحریک لبیک کے نام کے ساتھ جو کالعدم تھا اس کو ختم کر دیا ہے اور اس کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ اب وزارت داخلہ کو چلا جائے گا۔ محکمہ داخلہ اب وفاقی حکومت کو تحریک لبیک پر پابندی اٹھانے کی درخواست کرے گا۔ پابندی اٹھنے کے ساتھ ہی تحریک لبیک کے تمام کارکنوں کا بلاک شناختی کارڈ اوپن ہو جائے گا، ریسٹور ہو جائے گا اور ان کے بینک اکاؤنٹ بھی بحال ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تمام کارکنوں کے نام 4تھ شیڈول سے نکل جائیں گے۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے منظوری دیے جانے کے بعد تحریک لبیک پر پابندی اٹھانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا۔ جو معاہدہ ہوا تھا وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات پر، حکومت اور تحریک لبیک میں اس پر عمل درآمد جاری ہے اور آج بھی کئی کارکنان کو رہا کیا گیا ہے۔ جو اصل معاملہ ہے وہ سعد رضوی کی رہائی ہے، کیونکہ سفیر کی واپسی کے حوالے سے تو تحریک لبیک ویسے ہی وڈرا کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کے ساتھ کمٹمنٹ بھی کی ہے کہ دوبارہ پرتشدد کارروائیاں نہیں ہوں گی یا کوئی احتجاج نہیں ہوگا، اور وہ بطور شہری پاکستان میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے قتل کیے ہیں یا جو دہشت گردی کرتے رہے ان کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور ان کے جو کیسز ہیں وہ مقدمات ان کے خلاف جو ہیں یا ان کے جو کیسز ہیں وہ قانون کے مطابق ہی حل ہوں گے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں وہ کس کھاتے جائے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا حساب، کیونکہ پولیس خود بھی اس معاملے میں ایکٹیو ہے اور وہ ان کا حساب لے گی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو کردار ہے بدقسمتی سے وہ اتنا ڈسپیوٹڈ ہوتا جا رہا ہے، اور جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اپوائنٹ کیا گیا تھا اور الیکشن ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ احسن بھون صاحب جو کہ اب صدر منتخب ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں لطیف کھوسہ صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بری طرح ہارے تھے، اور یہ وہی گروپ ہے، احسن بھون صاحب ہیں اور ان کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں جو سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بھی پاکستان بار کونسل کے ممبرز ہیں، عابد ساکی صاحب ہیں۔ یہ تین جو آپس میں نہ صرف چیمبر فیلو ہیں بلکہ یہ دوست بھی ہیں، اور انہی کا گروپ ہے، یہی آسمہ جہانگیر گروپ کو چلاتے ہیں انڈیپینڈنٹ گروپ کے نام سے۔ اور جب احسن بھون صاحب صدر منتخب ہوئے، احسن بھون صاحب بہت سارے کیسز میں شریف خاندان کے وکیل بھی ہیں اور مختلف کیسز میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب الیکشن جیتے تو مبارکبادی وصول کرنے گئے تھے احسن بھون صاحب اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ شہباز شریف کے پاس، اور اس کے بعد پھر جو وکلا کمیونٹی ہے انہوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا تھا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر ہے، اور اس نے جو پہلا کام کیا ہے صدر بننے کے بعد وہ آرڈیننس کو چیلنج کیا ہے، اور وہ آرڈیننس کون سا ہے؟ وہ آرڈیننس ہے نیب آرڈیننس۔ یہ نیب آرڈیننس تب تک چیلنج نہیں کیا گیا جب تک ان کو ریلیف مل رہے تھے، جب تک یہ عدالتوں میں بریت کی درخواستیں دائر کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ سارا معاملہ بند ہوا ہے اور وہ جو ٹیکنیکل ایرر تھا اس کو ٹھیک کر دیا ہے وزارت قانون نے، اس کے بعد یہ اب جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سپریم کورٹ کی نو منتخب باڈی ہے اس کا اجلاس ہوا، جس میں سپریم کورٹ بار نے نیب ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں وکلا کو یہ ضرور کہوں گا کہ جو آپ کا کام تھا، جو آپ کے مسائل تھے، جن کے مقاصد کے لیے آپ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو یا اس پوری کابینہ کو ووٹ کیا تھا، وہ سارے کے سارے بعد میں ہوتے رہیں گے۔ 1 سال ہے ابھی ان کے پاس، بڑی انہوں نے وکلا کی ویلفیئر کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے، مسائل کے لیے، تربیت کے لیے کام کرنے ہیں،
اور جو عدالتی نظام ہے جو اس میں خرابیاں ہیں جو خامیاں ہیں وہ بعد میں ہوتی رہیں گی، لیکن پہلا اہم کام یہ ہے کہ نیب آرڈیننس کی جو ترمیم ہے اس کو چیلنج کیا جائے تاکہ شہباز شریف کا جو اختیار ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی کا وہ بحال ہو جائے، اور پھر چیئرمین نیب وہ اپنی مرضی کا تعینات کروائیں اور پھر یہ معاملہ آگے چلے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ججز تقرری کے قانون میں ترمیم کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ از خود نوٹس میں متاثرہ فریق کو اپیل کا حق دیا جائے اور وکیل تبدیل کرنے کا حق دینے کے لیے سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی کی جائے۔ سپریم کورٹ بار کا کہنا تھا کہ فوری انصاف کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر اسٹیک ہولڈرز کانفرنس منعقد کریں۔ جو صدر نے آرٹیکل 89 کے تحت جو آرڈیننس جاری کیا تھا اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا اور اس کو کسی بھی صورت میں قائم نہیں رہنے دیا جائے گا، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے۔ پھر جو معاملہ ہے وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف آج عدالت میں پیش ہوئے، منی لانڈرنگ کا کیس تھا ان کے خلاف، احتساب عدالت میں یہ پیش ہوئے، تو اس میں جو حمزہ شہباز نے آج سنگین الزام عائد کیے ہیں پنجاب حکومت پر۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جب پیش ہوئے تو آج ان کے وکیل امجد پرویز صاحب عدالت میں موجود نہیں تھے، ڈینگی کی وجہ سے وہ ابھی تک علیل ہیں، اللہ ان کو صحت دے، اور وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ جج احتساب عدالت نے کہا ان سے شہباز شریف نے کہا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہ وہ اجلاس ہے جو 8 نومبر کو شروع ہونے جا رہا ہے، جو اپوزیشن کو بالکل جو دیوار کے ساتھ لگا دے گا اور اپوزیشن کا جو کھیل ہے وہ ختم کر دے گا۔ اس اجلاس کے خوف میں مبتلا ہے اپوزیشن، اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف نے کہا کہ اگلا ہفتہ ہمارے قومی اسمبلی کے اجلاس ہیں، اس وجہ سے لمبی تاریخ دی جائے۔ عدالت نے کہا اب کوئی لمبی تاریخ نہیں ہوگی، بہت لمبیاں تاریخیں آپ نے لے لی ہیں، اب کیونکہ وہ جو ایرر تھا آرڈیننس میں وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور اب بغیر ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت کے ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، ایویڈنس ریکارڈ ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ایویڈنس ریکارڈ کریں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں مصروف ہوں گا۔ انہوں نے کہا آپ اپنی حد تک حاضری معافی کی درخواست دے دینا، لیکن کیس کو تو آگے چلنے دیں، کیس کو آگے پروسیڈ ہونے دیں۔ عدالت نے 12 نومبر تک کیس کی سماعت ملتوی کی ہے، اور جو لیگی کارکنان ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں عدالت میں موجود تھے۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ مہنگائی سے لوگ بہت پریشان ہیں اور ڈالر بہت اوپر چلا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پنجاب ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے وہ غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ کون سا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے؟ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت جو حمزہ شہباز کی مور روڈ پر کلب روڈ پر جو اس کی رہائش گاہ ہے 8 کنال کی، وہ بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کیمپ آفس تھا۔ ایچ بلاک بھی وزیر اعلیٰ کیمپ آفس تھا۔ جو رائیونڈ تھا وہ ویسے وزیر اعظم نے اس کو سارے کے سارے اختیارات جو ہیں وہ کیمپ آفس کے طور پر استعمال کر رہے تھے، تو آپ نے اپنے ہر گھر کو کیمپ آفس بنایا، وہ سارا قانونی تھا۔ اب آپ کو موجودہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ بہرحال نیب آرڈیننس کے بعد ایف آئی اے کو جو قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں ہیں، اور قبضہ مافیا کے خلاف پہلے جو نیب کاروائیاں کرتا تھا اب اس کا اختیار مل گیا ہے، ایف آئی اے کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے جو ایکٹ ہے 1974 وہ یہ نوٹیفیکیشن اس کا حصہ ہوگا۔ وفاق کی ملکیتی سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی سے متعلق حکومت کی جانب جاری نیب آرڈیننس کے بعد وزارت داخلہ نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کے تحت ایف آئی اے کو قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کا اختیار مل گیا ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کا اختیار ایف آئی اے ایکٹ 1974 کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے قبضے میں ملوث فرد یا افراد کو شو کاز نوٹس جاری کر سکے گا، اور کارروائی کے تحت ایف آئی اے مافیاز ارکان کے خلاف ایف آئی آریں درج کر کے ان کو گرفتار کرے گا اور کیسز آگے چلائے گا۔ عدالتی کارروائی کے ذریعے قبضہ مافیا کو سزا سمیت جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ جاری نوٹیفیکیشن کے بعد عمل درآمد کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف جو کیسز تھے جو سرکاری زمینوں پر قبضے کرتے تھے، نیب بھی کارروائی کرتا تھا، اینٹی کرپشن بھی کارروائی کرتا تھا، لیکن اب اس کا اختیار ایف آئی اے کو دے دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے اس معاملے کو دیکھے گا اور ایف آئی اے کا جو ایکٹ ہے 1974 اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ ایف آئی اے آپ جانتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، اور اگر ایف آئی اے کو یہ کام دے دیے جائیں گے تو نیب سے بوجھ بھی ہلکا ہوگا، اور نیب کچھ کام نیب کے کرنے والے نہیں ہیں جو صرف ایف آئی اے یا کوئی فورس ہی کر سکتی ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے وزیر اعظم عمران خان کی کہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور یہ معاملہ آ گیا ہے حکومت ایف آئی اے کے پاس۔
پھر شہباز شریف کیونکہ اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے اور 8 نومبر سے مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، اس میں 30 کے قریب بل پیش کیے جا رہے ہیں۔ مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں وہ سارے نہ صرف ان پر جو آج جو عدالت ہے لاہور ہائی کورٹ، وہاں پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک بات کی ہے کہ سوموار کے دن جو ان کیمرہ سیشن ہے، اجلاس ہے ٹی ایل پی کے معاملے پر معاہدے کے حوالے سے، اور اس میں حکومت بھی ہوگی، اس میں اپوزیشن کے بھی لوگ ہوں گے اور وہاں آرمی چیف بھی آئیں گے۔ یا آج عدالت سے جب انہوں نے کیس کو ارجن کروانا تھا کہ جمعرات، اس میں علی ظفر صاحب نے بھی بتایا کہ بالکل اجلاس ہے تو میں بھی مصروف ہوں گا، تو وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ بھی کوئی معاملہ ہے سوموار کو کہ کوئی ان کیمرہ بریفنگ ہونے جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اور اس میں جو بل پیش کیے جا رہے ہیں، اب یہ خوف میں مبتلا ہیں، اور یہ سارے بل، اور اس میں سب سے اہم بل کون سا ہے؟ الیکشن ریفارمز کا، الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا، اور جو اوورسیز پاکستانیوں کا، یہ اس سے خوف زدہ ہیں اور اس خوف کی وجہ سے اب اکٹھا ہونا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری سے فون کیا ہے، رابطہ کیا ہے، اور ساتھ مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کی ہے، اختر مینگل، آفتاب شیرپا، ایمل ولی خان، انس نورانی، ڈاکٹر مالک بلوچ، سب سے رابطے کیے ہیں، اور وہ مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں کوئی مشترکہ حکمت عملی اور نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے جو مشاورت ہے اور جو الیکشن ریفارمز کے حوالے سے ہے اس کے اوپر گفتگو ہوئی۔ یہ اب اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ خوف میں مبتلا ہیں، کپتان نے ان کو خوف میں ڈال دیا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے یہ اب اکٹھا ہونا جا رہے ہیں اور یہ این آر او لینے کے لیے بلیک میلنگ کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے وہ کامیاب ہوگا اور جو آرڈیننس ہیں وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائیں گے، اور اس کے بعد ان کا تماشا ختم ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔